مقام نخلا۔ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا ایک مقام ہے جو مشرق اور شمال کی سمت میں حرم مکہ کی حد ہے۔ اس کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت کو نخلا یمانی کہتے ہیں، یہ طائف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ہے، اور دوسرے حصے کو نخلا شامی کہتے ہیں، اس کو مدیق بھی کہتے ہیں، جو مکے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان دونوں نخلوں یمانی اور شامی کو ایک طویل پہاڑی سلسلہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے جس کا نام دا ہے۔ اس مقام نخلا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال مشہور سفر طائف سے واپسی پر ٹھہرے تھے، اور جنات کی ایک جماعت قرآن پاک سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ہمراہ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی دوران جنات پر آسمانی شہاب مسلط کر دیے گئے۔ قبل ازاں جو تھوڑی بہت آسمانی خبریں سن لیتے تھے، ان سے محروم ہونے کے بعد تہی دست واپس لوٹے تو آپس میں کہنے لگے، آج کچھ ہو گیا ہے، چلو مشرق و مغرب کے کونے کونے میں گھوم پھر کر دیکھو کہ اس کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ جنات ہر سمت پھیل گئے اور اس تگ و دو میں لگ گئے کہ آج ایسی کون سی غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے۔ جنات کی ایک جماعت جو تہامہ کی طرف گئی تھی، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں اپنے صحابہ کے ہمراہ صبح کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے توجہ اور یکسوئی سے قرآن سنا تو کہنے لگے، یہی چیز ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل تھی۔ چنانچہ اس جماعت نے اپنی قوم کے جنات سے جا کر یہ صورتحال بیان کی۔ قرآن پاک کی سورہ جن میں ان کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر انہوں نے اپنی قوم سے بیان کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ بتاتا ہے، لہٰذا ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ اپنے رب کا ہرگز کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ نخلا کی سمت حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا سریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 8 مہاجرین کے ساتھ نخلا کی جانب روانہ فرمایا تاکہ قریش کے قافلے کی گھات میں رہیں اور اس کے حالات پر نظر رکھیں۔ یہ قافلہ جب مقام نخلا پر پہنچا تو ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ اگر اس قافلہ قریش کو جانے دیتے ہو تو آئندہ رات یہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، اور اگر ان سے قتال کرتے ہو تو ماہ حرام میں یہ قتال ہوگا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے۔ اس طرح ان حضرات نے عمرو بن الحضرمی کو قتل کر ڈالا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قید کر لیا اور ان کا مال و اسباب بھی لے لیا۔ باقی افراد قافلہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قتل کسی کافر کا پہلا قتل اور یہ 2 قیدی مسلمانوں کے حلقے میں سب سے پہلے قیدی تھے، اور ان کا مال سب سے پہلا حاصل ہونے والا مال غنیمت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ یہ قتال ماہ حرام یعنی رجب میں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قتال کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ ادھر قریش کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام میں قتال کیا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ کی 217 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کو دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام سے اس کے اہل یعنی مسلمانوں کو نکال دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے اور ایسی فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے طائف تشریف لے جا رہے تھے کہ نخلا یمانی سے گزر ہوا، پھر قرن منازل سے بھی گزرے اور طائف کے قریب لشکر انداز ہوئے۔ عزیٰ نامی بت کے انہدام کا واقعہ۔ یہ مقام نخلا تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ مشرکین قریش و کنانہ کا مشہور بت عزیٰ بھی یہیں پر تھا، جس کے انہدام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد بھیجا۔
یہ سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت نمبر 19 میں وارد ہوا ہے۔ سو کیا تم نے لات اور عزیٰ کے حال پر غور کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 شاہ سواروں کے ساتھ نکلے اور وہاں پہنچ کر اس کی بیخ کنی فرمائی۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہدام کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم نے اس کا خاتمہ نہیں کیا، پھر جاؤ اور اس کو گرا کے آؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں گئے، اپنی تلوار سونتی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالی عورت بکھرے بال برہنہ حالت میں نکلی۔ اس کو دیکھ کر بت کے مجاورین اس کی دہائی دینے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی عزیٰ تھی، اور اب وہ مایوس ہو چکی کہ تمہاری اس سرزمین میں کبھی اس کی پرستش و پوجا ہو۔ ادات لبن، یہ ایک جھیل نما مقام ہے۔ لبن دودھ کو کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک جو پہاڑ ہے وہ سفیدی مائل ہے۔ اس مناسبت سے اس جگہ کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ جنوبی سمت میں حد حرم ہے۔ یہاں سے مسجد حرام کی مسافت 16 کلومیٹر ہے۔ آج کل یہ جگہ عقیشیہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ نسبت ابن عقیش نامی ایک شخص کی طرف ہے جو 9ویں ہجری میں اس جگہ کا مالک تھا۔ یہ قبیلہ خزاعہ کا علاقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، جبکہ بنو بکر قریش کے حلفاء میں سے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، جس میں ان کے حلیف قبیلہ قریش نے بھی معاونت کی۔ قبیلہ خزاعہ نے جب حرم کی طرف پیش قدمی کی تو بنو بکر نے اپنے سردار نوفل سے کہا، اب ہم حد حرم میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا حرم کے احترام میں جنگ بندی کر دینی چاہیے۔ سردار نے جواب دیا، تمہیں کیا ہوا؟ حدود حرم میں چوری تو کر لیتے ہو اور اپنے انتقام لینے سے پیچھے ہٹتے ہو۔ قبیلہ خزاعہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی، چونکہ یہ جنگ صلح حدیبیہ کی عہد شکنی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے تشریف لائے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اہل حرم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں مستقل یا عارضی طور پر قیام پذیر ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اہل حرم کہلاتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ یہ حضرات حج کا احرام اپنی رہائش سے ہی باندھیں گے، البتہ عمرے کے لیے انہیں حرم کی کسی حد پر جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ اہل حل وہ کہلاتے ہیں جن کی رہائش میقات اور حد حرم کے درمیان ہو۔ یہ لوگ حج و عمرے کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ آفاقی وہ لوگ جو حدود میقات سے باہر رہتے ہیں، وہ حج و عمرے کا احرام اپنے اپنے میقات سے باندھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم میقات کے عنوان پہ جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔